یہ کہانی شروع ہوتی ہے کچھ اس طرح۔ آئینہ 7 سال کی تھی اور اس کا بھائی فارس 6 سال کا۔ گھر کے باغ میں بیٹھے تھے، اداس ہو رہے ہوتے ہیں۔ گرمی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، کھیلنے کو کچھ خاص نہیں ہوتا۔ آئینہ کے ہاتھ میں ایک اورنج جوس باکس ہوتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پر ایک ہلکی سی چمکتی ہوئی روشنی نظر آتی ہے۔ فارس گھبرا کر کہتا ہے، آپ بھی یہ جوس باکس چمک کیوں رہا ہے؟ اچانک جوس باکس ہلنے لگ جاتا ہے۔ آئینہ ایک چھوٹا سا گھونٹ لیتی ہے۔ جوس باکس اچانک ایک چھوٹا سا بھونور بنتا ہے اور دونوں بچے اس میں کھینچے چلے جاتے ہیں۔ فارس چیختا ہے، ہم تو اڑ رہے ہیں آپ بھی۔ آسمان کھل جاتا ہے اور بچے جوس باکس کے اندر موجود جادوئی راستے میں گر جاتے ہیں۔ دونوں ایک ناقابل یقین دنیا میں اترتے ہیں۔ زمین جیلی سے بنی ہوتی ہے، دریا پھلوں کے جوس سے بہہ رہے ہوتے ہیں، بادل کاٹن کینڈی سے بنے ہوتے ہیں، تتلیاں جو اسٹرابیری کی خوشبو دیتی ہیں۔ درخت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے تنے جوس اسٹرا جیسے ہوتے ہیں۔ فارس ہلکی سی آنکھیں کھولتا ہے اور بولتا ہے، آپ بھی ہم جوس کے پلینٹ پر آ گئے ہیں نا؟ اچانک ایک چھوٹا سا گول پیارا سا فروٹ کریچر آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے بیری بو۔ بیری بو زور سے ہنستا ہے، جوس والی پلینٹ دنیا میں خوش آمدید بچوں۔ بیری بو بچوں کو پلینٹ گھما کر دکھاتا ہے۔ ایپل گارڈز جس نے ہیلمٹ لگائے ہوتے ہیں، بنانا برڈز کیلے جو پروں والے پرندے ہوتے ہیں، میلن شیپ جیلی اور اورنج فش ڈونٹ جیسی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں۔ بیری بو پریشانی سے کہتا ہے، ارے یہ کیا، ہمارا پلینٹ تو خطرے میں ہے، اب کیا کریں؟ جوس سین سوکھ رہا ہے، اگر ہم نے جوس سپرنگ نہ ڈھونڈی تو سب ختم ہو جائے گا۔ آئینہ فوراً کہتی ہے، ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے بیری بو۔ بیری بو انہیں ایک پرانا چمکتا ہوا نقشہ دیتا ہے۔ نقشہ روشنی میں جیسے ہی آتا ہے تو خود بخود زندہ ہو کر بولنے لگتا ہے۔ اس پر لکھا ہوتا ہے، صرف نیک دل لوگ ہی اس اسپرنگ تک پہنچ سکتے ہیں۔ فارس فخر سے کہتا ہے، پھر تو ہم ہی جائیں گے، ضرور ہی۔ بچے اسٹرابیری جنگل میں داخل ہوتے ہیں۔ وہاں اسٹرابیری کی بارش ہوتی ہے اور زوردار اسٹرابیری طوفان آتا ہے۔ سرخ بادل پھٹتے ہیں، اسٹرابیری بارش کی طرح گرتی ہے زمین پر اور زمین سلپری ہو جاتی ہے اور اسٹرابیری ٹورنیڈو بن جاتی ہے۔ بچے بھاگتے ہیں، ہنستے ہیں، گرتے ہیں۔ آئینہ جوس باکس کی روشنی سے ایک حفاظتی روشنی ڈھال بناتی ہے۔ طوفان فوراً ہی رک جاتا ہے، فروٹ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ تم نے پہلا امتحان پاس کر لیا۔ اب وہ ایک پائن ایپل جیسی غار تک پہنچتے ہیں۔ اندر دیواریں چمکتی ہوئی پہیلیوں سے بھری ہوتی ہیں۔ دیوار کہتی ہے، پھل اور ان کے جوس ملا کر دکھاؤ۔ فارس غلط ملا دیتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ غار کی زمین ہلنے لگتی ہے مگر آئینہ صحیح ملا دیتی ہے۔ آم پیلا، بلیو بیری جامنی اور انار سرخ۔ غار کھل جاتی ہے، راستہ آگے بڑھتا ہے۔ آگے جاتے ہوئے ایک بہت بڑا مگر انتہائی پیارا جامنی جائنٹ نکلتا ہے، گریپ زیلا۔ وہ بچوں کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، بچے بھی بہت ہی زیادہ ڈر جاتے ہیں، لیکن آئینہ نرمی سے کہتی ہے، ہم دشمن نہیں ہیں، ہم دوست تو بن سکتے ہیں نا؟
फारिस उसे जूस स्ट्रॉ देता है। ग्रेप्सेला फौरन नरम पड़ जाता है। वो बच्चों को अपने साथ लेकर पहाड़ की चोटी दिखाता है। वहां आसमान में एक आड़ू रंग की झील बादलों की कश्तियां तैर रही होती हैं। बच्चे बहुत थक जाते हैं और बच्चे कश्तियों पर आराम करने लगते हैं। आईना आहिस्ता से कहती है, मामा कहती हैं अल्लाह ताला हर मुश्किल आसान कर देते हैं। देखो हमने हर इम्तिहान पास कर लिया। फारिस कहता है, अल्लाह ताला वाकई हमारे साथ थे अभी। आखिरकार वो एक चमकती झील तक पहुंचते हैं। अंदर बड़ा सा जादुई फ्रूट क्रिस्टल होता है। सुनहरी जूस का फुआरा, हवा में तैरती हुई फलों की रोशनी। पेरिबू कहता है, ये हमारे प्लेनेट का दिल है। और बच्चे जूस बॉक्स फुआरे के पास रख देते हैं। अचानक रोशनी का धमाका होता है। पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। दरिया बहने लगते हैं, बादल रंगीन हो जाते हैं, फ्रूट लोग खुशी से नाचते हैं। आसमान में एक दरवाजा खुलता है। फ्रूट लोग अफसरदा हो जाते हैं। हमें छोड़कर मत जाओ। आईना पेरिबू को गले से लगा लेती है। पेरिबू, मगर घर जाना लाजमी होता है ना, मामा परेशान होंगी। पेरिबू जूस बॉक्स पर एक छोटा सा हार्ट स्टिकर लगा देता है। कुछ ही देर में दोनों दोबारा अपने बाग में आ गिरते हैं। जूस बॉक्स अभी भी हल्की रोशनी दे रहा होता है। फारिस बोलता है, ये सब सच था ना? आईना मुस्कुरा कर कहती है, हाँ, और जूस बॉक्स के अंदर अब भी जादू है, मगर हम इसे सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। जल्द आ रहा है एपिसोड 2, रेनबो फ्रूट फेस्टिवल। देखना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।